السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین محترم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک نئے سبق کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں قاری محمد قمر حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ میں نے اس لیے زیادہ اہم سمجھا کیونکہ ہم نے اخفاء کے بارے میں پہلے سیکھا ہے، جہاں پہ اخفاء کیا جاتا ہے، اور غنہ کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا تھا۔ تو آج تھوڑا میں آپ کو یہ بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں پہ قرآن میں اخفاء کے بغیر بھی قرآن کے اندر ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں، جیسے یہ نون ساکن ہے اور کہیں پہ نون تنوین بھی آتا ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے یہاں پہ یہ تا کے نیچے دو زیر ہیں، تو نون تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو وہاں پہ اظہار کیا جاتا ہے، اخفاء نہیں کیا جاتا۔ اخفاء کیسے تھا؟ جیسے ہم نے پہلے اسباق میں پڑھ لیا ہے کہ ین ایسے کرتے تھے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا قاعدہ سمجھ لیں۔ یہاں سے دیکھیں پہلے قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کون سے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں، مطلب کہ آواز کو ناک میں لے جا کے زیادہ دیر نہیں لگاتے بلکہ اگلا الفاظ ادا کرتے ہیں اور اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تب بھی غنہ نہیں کرتے اور نون کی آواز بھی نہیں آتی۔ اس میں نون کی آواز نہیں آئے گی، لام اور را میں، باقی یہاں پہ نون کی آواز آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہاں دیکھیں، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، نون زبر نہ، ین اونا۔ یہاں پہ ہم نے ین نہیں کیا، اس کو اخفاء بولتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ اظہار۔ آج ہم اظہار کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں نا، جو قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی بھی حروف آ جائے، یہ دیکھیں یہاں پہ حمزہ آ گیا ہے تو یہ حمزہ یہاں پہ بھی ہمیں حروف حلقی میں سے نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ ین اونا، نہ کہ ین کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی ایسے پڑھیں گے، من آمنا، کیونکہ یہ بھی جو حمزہ الف والا ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اس کو آپ نے الف نہیں حمزہ ادا کرنا ہے۔ ہم نے پہلے اس کو پڑھ لیا ہوا ہے، سیکھ لیا ہوا ہے کہ یہ حمزہ ہوتا ہے جس کے اوپر حرکات آ جاتی ہیں، جیسے زبر، زیر پیش وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کیسے پڑھا اس کو؟ من آمنا ینہونا، اس کو ین کر کے نہیں پڑھیں گے، ینہونا۔ یہاں پہ بھی کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، اخفاء نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، من ہاجر، کیا پڑھیں گے؟ من ہاجر، نون کے اوپر کیا کریں گے؟ اظہار۔ من کر کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ہا بھی یہاں پہ دیکھو نظر آ رہا ہے، یہ اوپر آپ نے خیال سے دیکھنا ہے اور یہاں پہ اپلائی کرنا ہے۔ من ہاجر انعمتا، کیسے پڑھیں گے؟ انعمتا۔ یہ سورہ فاتحہ، اس کے اندر کا یہ ایک الفاظ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ نون کے اوپر کیا ہے؟ نون کے اوپر یہاں پہ آپ کو جزم نظر آ رہا ہے اور آگے عین ہے، تو عین کہاں سے آپ نے لیا؟ یہ دیکھیں، عین سے لیا، تو یہ والا عین حروف حلقی میں سے ہم نے لیا، تو یہاں پہ کیا بنا؟ انعمتا، انعمتا۔ ٹھیک ہے؟ لائن نمبر 2 پہ آ جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں، میم نون زیر من، عین زبر ا، لام زبر لا، قاف دو زیر قن، من علق۔
اب یہاں پہ من کے اوپر ہم نے اظہار کیا، غنہ کے بغیر کیا، اخفا نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ غنہ اور اخفا اس لیے یہاں پہ سمجھایا گیا ہے کہ آواز کو زیادہ دیر آواز جو ہے ناک میں نہیں آپ نے لے کے جانی، اور اس کو زیادہ دیر نہیں ادا کرنا، جیسے من ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لینا ہے اور قرآن کے اندر اس کو اپلائی کرنا ہے۔ جو ڈیلی تلاوت کرتے ہیں آپ لوگ، اس میں انشاءاللہ آپ کی یہ غلطی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی جی۔ اور یہ جو ون لکھا ہوا ہے اس کے درمیان میں الف ہے، اس الف کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ واو نون زبر ون، ہا را زبر حر، ون حر، ون ایسے نہیں پڑھنا، ون حر، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں، من حرم، من حرم، یہاں پہ بھی اظہار کیا، غنہ کے بغیر ہم نے پڑھا، اخفا کیے بغیر الفاظ کو ادا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ فَسَيُن نہیں کریں گے، فَسَيُنْغِضُونَ، یہاں پہ کیا کریں گے؟ اظہار، اخفا غنہ یہاں پہ بالکل نہیں کرنا۔ یہاں پہ دیکھیں، من غیرکم، کیا پڑھیں گے؟ یہاں پہ من نہیں پڑھیں گے۔ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنا، جیسے میں من بالکل واضح پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں پڑھ رہا۔ من اخفا جو کہ چھپا کے پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، من غیرکم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا جی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے، یہ ایک بڑا الفاظ ہے، اس کو آپ کیسے ادا کریں گے؟ ان میں کافی حروف جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ واو لام زبر ول، میم نون پیش من، اس کے بعد خو آ گیا، یہ دیکھیں یہاں پہ خو ہے، یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ خا کہاں سے آیا؟ حروف حلقی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے من کر کے نہیں پڑھنا، ول من خا، خا زبر خا، واو لام زبر ول، میم نون پیش من، خا زبر خا، ول من خا، نون زیر نی، قاف زبر قا، تا پیش تو، والمنخنقۃ، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا نا وقف کل بھی میں نے لیکچر میں سمجھایا تھا آپ کو، پچھلے لیکچر میں، کہ والمنخنقۃ کا وقف ہوگا والمنخنقہ، تاگول ہا میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ پیچھے یہ جو حروف آ رہے ہیں ان کے اندر بھی آپ بے شک جو ہے وقف کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے پچھلے لیکچر میں سمجھ آ گیا ہو تو انشاءاللہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، لیمن خاشیہ، اس کو کیسے ادا کیا ہم نے؟ لیمن، لیمن کر کے نہیں ہم نے اس کو پڑھا، لیمن خاشیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، فن جو ہے یہاں پہ آپ نے سبق کو آج کمپلیٹ کرنا ہے، تو آپ نے یہاں پہ غور کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ نون تنوین ہے، کیا ہے؟ نون تنوین میں کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے، جیسے یہاں پہ حمزہ آ چکا ہے تو ہم نے وہاں پہ بھی اظہار کرنا ہے۔ یہ نیچے بھی کافی اس کے الفاظ اس پیج کے اندر ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جی۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جہاں پہ بھی دو زیر، دو زبر، دو پیش، یا پھر نون یہ والی ساکن، ٹھیک ہو گیا، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کس کو بولتے ہیں؟ نون تنوین کو۔ ان حروف کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آئے تو آپ نے وہاں پہ اظہار کرنا ہے، غنہ اخفا نہیں کرنا۔ اور لام اور را جب آئیں گے تو پھر بھی آپ نے وہاں پہ اخفا اور غنہ نہیں کرنا جی۔ آج یہاں پہ ہمارا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ حروف حلقی، یہ جو ان حروف سے پہلے اگر نون ساکن اور نون تنوین یہ آ جائیں، یا نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی الفاظ آ جائیں، جیسے آپ کو ایزی لگے، تو وہاں پہ غنہ اخفا نہیں کرنا بلکہ اظہار کرنا ہے، اور آپ نے ان الفاظ کو جیسے میں نے آج سکھایا ہے ایسے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں وہ جو شک ہے، جو غلطیاں ہیں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارے اسباق آپ کو صحیح لگ رہے ہیں
تو آپ ان کو سیکھ رہے ہیں تو ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔